بسم اللہ الرحمن الرحیم والطہارۃ فی آیۃ الطواف، یہیں سے پڑھنا ہے نا. عطف علی قولہ الولاء وتفریع ثالث علیہ. آیت طواف میں طہارت کی شرط باطل ہے. جو پہلے ہے بطلا شرط الولاء، ایسے ہی یہاں بھی ہے بطلا شرط الطہارت. والطہارت فی آیت الطواف، یہ معطوف ہے ماتن کے قول الولاء پر، اور یہ خاص کے حکم ثانی پر تیسری تفریع ہے. یہ تیسرا مسئلہ ہے، یعنی اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا يحتمل البیان، یعنی خاص جب خود ہی واضح ہوتا ہے اور بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، فبطل شرط الطہارت فی آیت الطواف، تو آیت طواف میں طہارت کی شرط باطل ہوگی. آیت طواف وہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرو. تو یہاں حکم کس چیز کا دیا گیا ہے؟ طواف کرنے کا اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ طواف معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، بطور انفراد معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ معنی معلوم خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا. تو جب طواف یہ دوران حول الکعبہ کے معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو یہ بین بنفسہ ہے، اس کے اندر بیان تفسیر کا احتمال نہیں رہے گا. طواف یہ فرض ہے. اب یہ کہ باوضو طواف کرے، وضو طہارت کی شرط باوضو ہونے کی شرط اس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کا بیان نیچے آئے گا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے. طہارت یہ طواف کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. کیوں شرط ہے؟ پہلے ان کی بات. فإن الشافعی یقول، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان طواف البیت لا يجوز بدون الطہارہ، طہارت یعنی وضو کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے جبکہ قرآن میں صرف طواف کا حکم دیا گیا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم طہارت کی شرط لگاتے ہیں، وضو باوضو ہونا اس لیے شرط ہے کیونکہ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الطواف بالبیت صلاۃ، خانہ کعبہ کا طواف نماز ہے، اور نماز بغیر وضو کے صحیح نہیں، وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کا طواف یہ نماز ہے، نماز ہی کی طرح سے، بعض روایتوں میں مثل الصلاۃ ہے، نماز ہی کی طرح سے ہے، تو جیسے نماز میں طہارت شرط ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی، اسی طریقے سے طواف کے لیے بھی طہارت شرط ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دلیل اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے، الطواف بالبیت صلاۃ، ایک دلیل ہو گئی ان کی کہ طہارت کو کیوں شرط قرار دیتے ہیں۔ دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، وقولہ، اور یہ فرمان، الا لا یطوفن بالبیت محدث ولا عریان، سنو ہرگز خانہ کعبہ کا طواف کوئی بے وضو نہ کرے اور ننگا نہ کرے، برہنہ خانہ کعبہ کا کوئی طواف نہ کرے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے وضو بغیر طہارت کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے منع فرمایا، الا لا یطوفن، سنو ہرگز کوئی طواف نہ کرے خانہ کعبہ کا بغیر وضو کے، محدث طواف نہ کرے۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، ان کی دلیل ہو گئی۔ ہم کیا کہتے ہیں، وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا، طواف کرو خانہ کعبہ کا، اور طواف جو ہے، ان الطواف لفظ خاص، طواف کا لفظ یہ خاص ہے، معناہ معلوم، اس کا معنی معلوم ہے، یعنی یہ بین بنفسہ ہی ہے۔ کیا معنی ہے اس کا، وہ هو الدوران حول الکعبہ، اس کا معنی ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا۔ تو طواف لفظ خاص ہے، معنی معلوم کے لیے موضوع ہے۔ فاشتراط الطہارت فی، تو اگر اس میں وضو کی بھی شرط لگائیں گے کہ دوران حول الکعبہ کے ساتھ ساتھ باوضو ہونا بھی شرط ہے طواف میں، لا یکون بیانا، تو یہ آیت کریمہ کے لیے بیان تفسیر نہیں ہے، کیونکہ خاص جو ہوتا ہے وہ بین بنفس ہی ہوتا ہے، اس کے اندر بیان تفسیر کا احتمال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ بیان تفسیر مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ مجمل ہے اور اس میں توضیح و تفسیر کی ضرورت ہے، حالانکہ آیت کریمہ مجمل نہیں بلکہ خاص ہے، معنی معلوم کے لیے موضوع۔ اگر آپ اس کے لیے ان احادیث کو بیان تفسیر قرار دیں گے تو ایسی صورت میں آیت کا مجمل ہونا لازم آئے گا۔ فاشتراط الطہارت فی، تو اس میں طہارت کی شرط لگانا، لا یکون بیانا لہ، یہ اس آیت کے لیے بیان نہیں ہوگا، لکونہ بینم بنفسہ، کیونکہ
یہ خاص خود ہی بین ہے، خود ہی واضح ہے، یہ اس کے لیے بیان تفسیر نہیں ہوگا۔ ہاں بیان تفسیر نہ ہو کیونکہ یہ خاص ہے، بیان تفسیر تو نہیں کہہ سکتے ورنہ آیت کریمہ مجمل ہو جائے گی۔ تو یہ کہہ دیں کہ آیت کریمہ ان احادیث کی بنیاد پر منسوخ ہے، دوسری صورت ہے نا، کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان احادیث کی وجہ سے آیت کریمہ منسوخ ہے، خبر واحد سے نص کتاب کا نسخ درست نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ آیت حدیث سے منسوخ ہے یہ بھی درست نہیں۔ تو جب یہ احادیث بیان تفسیر نہیں ہو سکتی ہیں تو اب کیا ہوں گی؟ بل یکون نسخا، تو یہ ہوگا کہ یہ ناسخ ہوں، وہ لا یجوز بخبر الواحد، اور یہ چیز خبر واحد سے جائز نہیں ہے۔ خبر واحد کو آیت کے لیے ناسخ ماننا یہ درست نہیں ہے۔ تو جب یہ بیان تفسیر بھی نہیں ہو سکتی ہیں احادیث اور ناسخ بھی نہیں ہو سکتی ہیں تو وضو کی شرط طواف میں یہ درست نہیں ہے، شرط درست نہیں ہے کہ فرض اسے قرار دیں، وہ غایت ہوا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم حدیث کی بھی رعایت کریں اور آیت قرآنی کی بھی رعایت کریں، اور صورت یہ بنے ان تکون واجبتن کہ طہارت باوضو ہونا یہ طواف میں واجب ہو، شرط نہ ہو۔ ینقص بترکہ الطواف، جسے ترک کرنے سے طواف میں کمی واقع ہو جائے، یعنی اگر بے وضو کوئی طواف کر لے تو طواف میں کمی واقع ہو جائے۔ طواف کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ طواف قدوم ہے، نفلی طواف ہے، طواف فرض ہے نا۔ طواف قدوم جب کوئی خانہ کعبہ پہنچا تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے نا، یہ سنت ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طواف کر رہا ہے، وہاں ہے طواف کر رہا ہے، روزانہ تو 4 طواف کر رہا ہے، وہ طواف نفل ہے۔ حج کے ایام میں جو طواف کیا جاتا ہے ایام نہر میں، وہ طواف زیارت کہلاتا ہے اور وہ فرض ہے نا۔ یہ چونکہ وہ لفظ لا رہے ہیں اس لیے یہ ہم کو بتانا پڑا کہ طواف کی ایک قسم طواف قدوم ہے، ایک طواف نفل ہے، اور ایک طواف زیارت ہے جو فرض ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ، ہم ابھی تھوڑا سا وضاحت کریں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ وضو طواف کے لیے کیا ہو، باوضو ہونا یہ واجب ہے نا، اور جس کے ترک کرنے سے یعنی وضو کے طہارت کے ترک کرنے سے طواف میں کمی ہو جائے، فیجبر بالدم فی طواف زیارہ، اور اس کی تلافی ہو طواف زیارت میں دم کے ذریعے ہے نا۔ یعنی طواف زیارت جو فرض ہے ایام نہر میں جسے کیا جاتا ہے، اگر کوئی وہ طواف بغیر وضو کے کرے تو اسے دم دینا پڑے گا۔ دم یعنی بکری ہے نا، پڑھ چکے ہوں گے نور الانوار میں، نور الانوار کر رہا ہوں، نور الایضاح میں۔ لیکن اگر طواف زیارت نہیں ہے بلکہ طواف سنت یا نفلی طواف ہے اور بے وضو اس نے طواف کیا تو صدقہ دینا ہوگا۔ کیا دینا ہوگا؟ صدقہ دینا ہوگا۔ اور اگر جنابت کی حالت میں نفلی طواف یا طواف قدوم کیا تو صدقہ دینا ہوگا، دم دینا ہوگا ہے نا۔ اور طواف زیارت اگر جنابت کی حالت میں کیا تو بدنہ دینا ہوگا ہے نا۔ کیا دینا ہوگا؟ یہ الگ الگ حکم ہے کہ طواف زیارت اگر بے وضو کرے گا تو دم، جنابت کی حالت میں کرے گا تو بدنہ، قدوم یا نفلی طواف بے وضو کرے گا تو صدقہ، جنابت کی حالت میں کرے گا تو
دم، ہے نا. تو بے وضو اگر کر رہا ہے وہ طواف، ہے نا، تو طواف میں کمی ہو جائے، کبھی صدقہ سے کبھی دم سے، ہے نا، وہ پورا ہو، اس کی تلافی ہو. غایتھا، زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ یہ ہو کہ طہارت یہ واجب ہو جس کے ترک کرنے سے طواف میں کمی ہو جائے، اور طواف زیارت میں اس کی تلافی دم کے ذریعے ہو. اگر بے وضو طواف زیارت کیا ہے تو دم دینا پڑے گا. وہ بھی صدقۃ فی غیرہ، اور طواف زیارت کے علاوہ میں، یعنی طواف قدوم یا نفلی طواف اگر بے وضو کیا ہے تو صدقہ دینا ہوگا. یہاں دو ہی کا حکم بتایا ہے کہ بے وضو کیا ہے، چونکہ بات وہی چل رہی ہے. لیکن اگر جنابت کی حالت میں طواف زیارت کیا تو بدنہ، اور سنت یا نفلی طواف جنابت کی حالت میں کیا تو صدقے کا حکم ہے. یہ تو ان کی بات پوری ہو گئی کہ دونوں پر بقدر امکان عمل ہو. آیت پر عمل ہو کہ طواف شرط ہے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا جو معنی معلوم ہے، لیکن طہارت یہ شرط نہیں ہے، بلکہ ان حدیث کی بنیاد پر وہ واجب ہے، تاکہ نہ نسخ کتاب لازم آئے اور نہ ہی یہ احادیث اس کے لیے بیان تفسیر ہوں، کیونکہ وہ خود ہی بین بنفسی ہے. یہاں کچھ مزید اعتراضات ہیں جس کا جواب یہ بہت اطمینان سے دیں گے. آپ کو بھی اسی طرح سن لینا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وَأَمَّا زِيَادَةُ كَوْنِهِ سبعۃ اشواط وابتداؤہ من الحجر الاسود. ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ نے حج کا بیان پڑھا ہے کہ طواف میں 7 چکر لگانا ہے، شرط ہے. کتنے چکر؟ 7 چکر. یہ بھی پڑھے ہیں کہ طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرنا ہے، پڑھے ہیں نا، یہ بھی شرط ہے. تو طواف 7 چکر کرے، ایک طواف تبھی پورا ہوگا. حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرے، اس کو آپ شرط مان رہے ہیں. یہ آیت کریمہ وَلْيَطَّوَّفُوا میں جو طواف ہے یہ اس کے لیے ناسخ نہیں ہو رہا ہے نا، یہ بیان تفسیر نہیں ہو رہا ہے. کہاں سے آپ نے اس کو مانا؟ اسی کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ رہا 7 چکروں کا ہونا طواف میں اور حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا، فَلَعَلَّهُ ثبت بالخبر المشہور. تو یہ بیان تفسیر بن سکتا ہے. کیوں بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ خبر مشہور سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ خبر مشہور سے ثابت ہے، اور خبر مشہور سے آیت پر زیادتی، ہے نا، خبر مشہور سے کسی چیز کا اضافہ کرنا یہ بالاتفاق جائز ہے. لہذا ہم نے جو طواف میں 7 چکروں کی شرط رکھی ہے یا حجر اسود سے ابتدا کی شرط رکھی ہے، یہ احادیث مشہورہ کی بنیاد پر، لہذا اس کو لے کر کے آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے جن احادیث کی بنیاد پر وضو کو شرط مانا ہے وہ احادیث اخبار احاد ہیں، اور خبر واحد سے جائز نہیں ہے کہ اسے ناسخ مانا جائے یا اس کو بیان تفسیر، ہے نا، خاص کے لیے مانا جائے. ٹھیک ہے، یہ ان کا جواب ہو گیا، ہے نا. لیکن یہ جواب برائے جواب ہے نا. آپ مطمئن ہو گئے لیکن ہر کوئی مطمئن نہیں ہوگا. فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ. تو ممکن ہے کہ یہ خبر مشہور سے ثابت ہو، اور خبر مشہور سے ایسا کرنا بالاتفاق جائز ہے. بات پوری ہو گئی.
3 تفریعات خاص کے حکم ثانی کی مکمل ہو گئی. میں نے کہا تھا 3 تفریعات حکم ثانی کی ہیں، باقی 4 تفریعات حکم اول کی. یہاں سے حکم اول کی تفریعات کی ابتدا ہے. یہاں انہوں نے اسے بھی حکم ثانی ہی کی تفریع لکھا ہے ملا احمد جیون نے، لیکن یہ سہو ہے، زلت قلم ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ حکم ثانی کی تفریع نہیں ہے بلکہ حکم اول کی تفریع ہے. دیکھیں، والتاویل بالاطہار فی آیت التربص. آیت تربص میں طہر کے ذریعے سے قروء کی تعویل کرنا. یہ اس لیے ہے کہ خاص اپنے مخصوص کو، اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اپنے مدلول کو وہ قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. شارح فرماتے ہیں عطف علی قولہ شرط الولا، یہ شرط ولا پر معطوف ہے. وتفریع رابع علیہ، اور حکم خاص کی چوتھی تفریع ہے. ٹھیک ہے، اتنا تو صحیح ہے کہ حکم خاص کی چوتھی تفریع ہے نا. چاہے حکم اول کی ہو یا ثانی کی ہو، چوتھی تو ہے نا. اول دوم سوم ہو گئے، یہ چوتھی تفریع ہے. لیکن آگے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا یحتمل البیان، یعنی جب خاص بین بنفسہ ہی ہے اور احتمال بیان نہیں رکھتا ہے، بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، تو طہر کے ذریعے سے قروء کی تعویل کرنا باطل ہے. طہر کے ذریعے سے قروء کی تعویل کرنا باطل ہے. یہاں انہوں نے یہ صاف کر دیا کہ یہ تفریع رابع خاص کے حکم ثانی کی ہے. صراحت کر دی کہ نہیں کر دی؟ بین بنفسہ ہی ہے، بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، یہ حکم ثانی ہے نا. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ زلت قلم ہے، سہو ہے نا. صحیح بات یہ ہے کہ یہ خاص کے حکم اول کی تفسیر ہے نا، اس کی تفریع. بہرحال آپ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ وہ آیت تربص ہے کیا؟ اللہ کا ارشاد والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں. قروء ہی میں ابھی بول رہا ہوں ہے نا، نہ اپنا مذہب نہ شفافے کا. اب یہ اس کی تفصیل کر رہے ہیں. وبیانہ، اس کا بیان یہ ہے ان قولہ تعالی، کہ اللہ عز و جل کا یہ ارشاد قروء اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ایک بات آپ ذہن میں پہلے رکھ لیں کہ ہمارے ائمہ احناف کے نزدیک قروء سے مراد حیض ہے، اور ائمہ شوافے کے نزدیک قروء سے مراد طہر ہے نا. اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں اور پھر درس کو سنیں کہ اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ کے ارشاد میں جو قروء کا لفظ ہے مشترکن بین معنی الطہر والحیض، یہ یکساں طور پر طہر اور حیض دونوں کے لیے موضوع، یعنی دونوں کے مابین یہ کیا ہے؟ مشترک. قروء کا لفظ یہ طہر اور حیض کے معنی میں مشترک ہے، یعنی دونوں معنوں کے لیے یکساں طور پر اس کی وضع ہوئی ہے. جب دونوں معنوں کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے تو یہاں کس معنی میں ہے آیت کریمہ میں؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں فاولہ الشافعی، امام شافعی نے اس کی تعویل بالاطہار، طہر کے ذریعے سے کی. یعنی آیت کریمہ میں قروء طہر کے معنی میں. یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی. کیوں کہتے ہیں ایسا؟ ان کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، انہیں طلاق دو
عدت کے وقت میں، یہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے مطابق آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. عورتوں کو طلاق دو عدت کے وقت میں، ہے نا. تو طلاق کس زمانے میں مشروع ہے؟ ارے یار، اگر حیض میں طلاق دے دیا تو رجعت کرنا واجب ہے. طلاق میں جو پوچھ رہا ہوں صرف اس پر، طلاق کس زمانے میں مشروع ہے، کب دینا چاہیے؟ طہر میں، ہے نا. قدوری میں پڑھا ہوگا یستحب لہ ان یراجعها، ہے نا. اور پڑھانے والے نے پڑھاتے ہوئے کہا ہوگا کہ یہ یستحب یجب کے معنی میں ہے. واجب ہے، اگر کسی نے حیض کے زمانے میں طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو واجب ہے کہ وہ اس سے رجعت کرے، ہے نا. بلکہ ممکن ہے کہ ابھی شرح وقایہ میں بھی میں نے پڑھایا ہوں، یاد نہیں آ رہا ہے. اگر حیض کے زمانے میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو رجعت کرنا واجب ہے. طلاق دینا کس زمانے میں ہے؟ طہر کے زمانے میں، ہے نا. امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ حکم اللہ نے کیا دیا؟ تو انہیں طلاق دو کب؟ عدت کے زمانے میں. طلاق دینا طہر میں، ہے نا، یہی مشروع ہے. تو وہی عدت کا بھی زمانہ ہوگا، یعنی اسی کے ذریعے سے عدت بھی گزارے گی، طہر ہی کے ذریعے سے. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، ہے نا. طلاق دینا یہ طہر ہی میں مشروع ہے، لہذا عدت بھی وہ طہر ہی کے ذریعے سے گزارے گی. یہ کس کا مذہب ہوا؟ دلیل بہت مضبوط ہے نا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے. کہتے ہیں کہ الا ان اللام للوقت، اس طور پر کہ اس آیت کریمہ میں لام جو ہے لعدت ہنہ میں، یہ لام وقت کے لیے ہے. مراد یہ ہے فطلقوہن لوقت عدتہن، یعنی تم عورتوں کو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو. عدت کے وقت میں، اور عدت کے وقت میں طلاق دو یعنی طہر میں طلاق دو. اور جب طہر میں طلاق دے گا تو عدت ہی کا بھی وہی وقت ہوا طہر، لہذا طہر کے ذریعے سے وہ عدت گزارے گی، ہے نا. وہ وقت طہر، اور وہ طہر کا زمانہ ہے. لہذا یہاں قروء سے مراد کیا ہے؟ طہر. لأن الطلاق لم یشرع الا فی الطہر بالاجماع، کیونکہ تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ طلاق طہر ہی میں مشروع ہے. اگر حیض کے زمانے میں طلاق دے گا عاصی ہوگا، گنہگار ہوگا، نافرمان ہوگا، اور رجعت کرنا واجب ہوگا، ہے نا. تو جب طہر ہی میں طلاق مشروع ہے تو طہر ہی عدت کا بھی زمانہ ہوگا، اسی کے ذریعے سے وہ عدت گزارے گی. یہ کس کا مذہب ہوا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب. وأولہ ابو حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قروء کی تعویل حیض کے ذریعے سے فرمائی. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ قروء سے حیض مراد ہے. کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ بدلالت قولہ تعالی ثلاثہ، اللہ کے ارشاد میں جو ثلاثہ کا لفظ ہے اس ثلاثہ کی دلیل کی وجہ سے. کیسے؟ یہ کہتے ہیں لأنہ خاص، کیونکہ ثلاثہ کا لفظ خاص ہے، اپنے مخصوص کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہے، اس میں کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی. لا یحتمل الزیادۃ والنقصان، ہے نا. اوپر تو کہہ کے آئے ہیں کہ حکم ثانی کی تفریع، اب یہاں کہاں آ گئے؟ حکم اول میں، ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ 100 ہے نا. تو کہاں گیا؟ لأنہ خاص، کیونکہ ثلاثہ کا لفظ یہ خاص ہے. لا یحتمل الزیادۃ والنقصان، یہ اپنے مخصوص کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوگا، اس میں کمی اور بیشی کا احتمال نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ طلاق، ہم مانتے ہیں طلاق
توہر ہی میں مشروع ہے، بالاجماع توہر ہی میں طلاق دے گا، ہے نا۔ تو اب جب توہر میں طلاق مشروع ہے، توہر میں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ، توہر میں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وَكَانَ الْعِدَّةُ أَيْضًا هِيَ الطُّهْرِ، اور عدت بھی توہر ہی ہو، ہے نا۔ تو اب جس توہر میں وہ طلاق دے رہا ہے اس توہر کا کچھ حصہ گزر چکا ہے کہ نہیں گزر چکا ہے؟ تو اس توہر کو جس میں طلاق دیا یا تو عدت میں شمار کریں گے، اگر شمار کیا تو ایک یہ، دو اس کے بعد، لیکن پہلے والا جو ایک ہے اس کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، اس لیے 3 مکمل نہیں ہوا، 2 تیسرے کا باز ہوا، ہے نا۔ اور اگر اس توہر کو جس میں طلاق دیا شمار نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد مستقل 3، تو 3 اور چوتھے کا باز ہو گیا۔ ثلاثہ جو لفظ خاص ہے اور کمی بیشی کا احتمال نہیں رکھتا ہے نا، اس میں کمی بیشی ہو رہی ہے، پہلی صورت میں 3 سے کم، دوسری صورت میں 3 سے زیادہ، ہے نا۔ اس لیے ہے نا یہاں قروء سے حیض مراد ہے، تفسیر اور آ رہی ہے۔ فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ، تو جب شوہر اپنی بیوی کو توہر میں طلاق دے گا اور عدت بھی توہر ہی ہو، تو 2 صورتیں ہیں، اما ان يحتسب ذلك الطهر من العدة، یا تو اس توہر کو عدت میں شمار کرے گا، اولا، یا اس توہر کو جس میں طلاق دیا ہے عدت میں شمار نہیں کرے گا۔ فإن احتسب، اگر وہ اس کو منہا، اگر وہ عدت میں اسے شمار کرے، کما ہوا مذہب الشافعی، جیسا کہ یہی امام شافعی کا مذہب ہے کہ جس میں طلاق دیا ہے جس توہر میں، اس کو عدت میں شمار کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں یکون قرعین و بازم من الثالث، تو 2 توہر، 2 قروء اور تیسرے کا باز ہوگا، پورا 3 نہیں ہوگا۔ لأن بازم منہ قد مضى، اس لیے کہ جس میں طلاق دیا ہے جس توہر میں، اس کا کچھ حصہ تو گزر چکا ہے۔ وإن لم يحتسب منها، اور اگر جس میں طلاق دیا ہے جس توہر میں، اس کو عدت میں شمار نہ کرے، وَيُؤْخَذُ ثَلَاثٌ أُخَرَ مَا سِوَى هَذَا الْقَرْءِ، اور اس توہر کے سوا دوسرے 3 توہر وہ شمار کرے، یکون ثلاثاً وبازا، تو 3 توہر اور چوتھے کا باز ہو جائے گا۔ سمجھ میں بات آ گئی نا؟ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ، بہرحال يَبْطُلُ موجب الخاص الذي هو ثلاثہ، خاص کا جو موجب ہے کہ وہ اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں رہتا ہے، یہ باطل ہو جا رہا ہے نا۔ بہرحال اس صورت میں خاص کا جو موجب ہے 3، وہ باطل ہو گیا، کیونکہ پہلی صورت میں 3 سے کم اور دوسری صورت میں 3 سے یہ بڑھ گیا، ہے نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب پر یہ بظاہر اعتراضات ہوتے ہیں، ہے نا۔ لہذا قروء سے توہر مراد نہیں ہوگا، حیض مراد ہے نا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کریں گے، گھنٹی لگ گئی ہے، آپ اتنا دیکھیں، باقی تفصیل کل۔ السلام علیکم۔